پنجاب کو کس طرح سے مس کیا جا سکتا جہاں ہے؟ پر آپ بیٹھی ہوئی ہیں جی جی بالکل 11 جنوری سے قبل ہر صورت اعتماد کا ووٹ لیا جائے. خان صاحب نے انسٹرکشنز دے دی ہیں. بخاری صاحب یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل جس شہر میں آپ بیٹھی ہیں وہاں عمران خان صاحب کافی ہفتوں سے وہاں محصور ہیں. وہ میں محصور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری جو گورنمنٹی پارٹی ہے پی ڈی ایم ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ چونکہ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کھلے بندوں جائیں گے تو جتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں شاید حکومت جو ہے کوئی ایکشن نہ لے لے اس کے حوالے سے. مگر وہ وہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی پوری کوششیں کر رہی ہیں. 2-3 جگہ انہیں ناکامی ہوئی ہے, اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے عائشہ. ایک تو یہ کہ وہ انسانی سروں کا سمندر جو پہلے 25 مئی کو اور پھر 26 نومبر کو نکلنا تھا وہ تو نہیں نکل سکا, اور اس کے اوپر عمران خان صاحب بہت برہم ہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ پر, اپنی پارٹی کے ورکرز کے اوپر. اس کے بعد جو دوسری ناکامی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہر شہر بڑے شہر میں احتجاج کیا جائے اور اس کی ایک پوری کیمپین بنائی جائے نیشنل لیول کے اوپر. وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ٹھس ہو گئی ہے. اب جو ان کے سٹیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی جو ہے وہ توڑ دیں گے. وہ بھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ کسی پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان کی پارٹی کے اندر جتنی ڈسنشن ہے اس کے حوالے سے. کے پی کے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا وہ انٹرویو ایک ایم این اے کا وہاں سے جو ہم نے چلایا بھی تھا, وہ یہ ہے کہ 50% آف پی ٹی آئیز ممبر آف دا کے پی کے اسمبلی وہ نہیں چاہتے کہ جو اسمبلی ہے توڑی جائے. اس سے بدتر پوزیشن وہ پنجاب میں, اگر آپ کو یاد ہو پرویز الہی صاحب کا اور مون الہی کا سٹیٹمنٹ کہ 90% لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے ٹوٹے. تو یہ ان کی تیسری بڑی ناکامی ہے. اب آ جائیں جناب, آپ جو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے جناب پرویز الہی صاحب نے, اس کے اوپر بھی میں نے اور آپ نے اپنے پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے کوئی 20-22 سے لے کے 26 تک افراد جو ہیں وہ شاید آن بورڈ نہیں ہے اس حوالے سے. اب وہ کس کی کامیابی ہے, چاہے وہ اسے پنجاب کا جادوگر جو ہے جس کا نام آصف زرداری ہے, کریڈٹ آپ اس کو دے دیں, کریڈٹ آپ نون لیگ کے ساتھ شیئر کر لیں, جس کو بھی دیں. اگر یہ ہونے جا رہا ہے 9 جنوری کو, کیونکہ پہلے 11 جنوری تاریخ تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی, اب وہ 9 جنوری ہو گئی ہے. اگر تو یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتی ہے تو میرے خیال سے پرویز الہی صاحب کی, مونس الہی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی جیت ہوگی. اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا, میں آ رہا ہوں پہلے جملہ پورا کر لوں میں, کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور یہ انہیں تسلسل کے ساتھ 4تھی یا 5ویں بار ہزیمت اٹھانا پڑے گی. اب اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے. اگر تو پی ٹی آئی کی پوری ممبرشپ جو ہے پنجاب اسمبلی کی وہ انٹیکٹ رہتی ہے, وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتی ہے, وہ پرویز الہی کو ووٹ دیتی ہے, تو کوئی بھی یہ ووٹ آف کانفیڈنس روک نہیں سکتا. وہ یقینی طور پر لے لیں گے. لیکن جیسا میں نے آپ کو اشارہ کیا, اگر اس کے اندر کہیں کچھ گڑبڑ ہے یا جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ کچھ گڑبڑ کرانے میں کامیاب ہو گئی ہیں تو پرابلم بہت سیریس ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جو ایک ریلیجس پارٹی ہے جس کا ایک ووٹر کی خاتون نے تو باقاعدہ پبلکلی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گی. لیکن پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب بہت مطمئن نظر آتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آرام سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. اب ذرا آ جائیے جناب, جو عمران خان صاحب نے سب کچھ فرمایا اس کے اوپر اپوزیشن کیا کہتی ہے, خاص طور سے سعد رفیق انہوں نے بھی آج کچھ باتیں کی ہیں, پریس کانفرنس بھی کی ہے. جی ہاں, انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 4.25 سال تک ایک انلیگل گورنمنٹ کو, جس نے مینڈیٹ چرایا تھا, جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پی ایم ایل این کو اس کے یعنی مینڈیٹ سے انحراف کروایا تھا. انہوں نے جس طریقے سے, خاص طور سے اگر آپ کو یاد ہو کہ فوجی قیادت جو ہے, جو ہماری عسکری قیادت تھی, اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے منور ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اپنے عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنی غیر سنجیدہ باتیں ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا جواب دینا چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے خلاف تو 2 لانگ مارچ ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے ان کی لیگل گورنمنٹ کے خلاف کوئی لانگ مارچ نہیں کیا تھا. اب یہ تو چونکہ بیٹل آف ورڈز ہے عائشہ, یہ تو جاری رہے گی. لیکن مجھے ایک اور بات کرنی ہے, اور وہ ہے فواد چودھری صاحب کا بیان تذکرہ بھی کیا
دیکھیے ان کو تو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے اس کا کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے. ابھی تو آپ نے چکھا ہی نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے ہوتے کیا ہیں. یہ تو پوچھئے نون لیگ سے جا کے, یہ پوچھئے پیپلز پارٹی سے جا کے جنہوں نے یہ بھگتے ہوئے ہیں. ابھی تک تو آپ کا لاڈلا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, مگر اب چونکہ کچھ ایسے کیسز عدالتوں کے پاس چلے گئے ہیں جس میں ان کی مرضی کے خلاف فیصلے آنے کی توقع ہے, تو انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ نظام انصاف جو ہے جی وہ بحران کا شکار ہے. خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے جون لاٹھی چارج شروع کرتے ہیں, نہ عدالتوں کو بخشتے ہیں نہ ججز کو بخشتے ہیں. دیکھیے آنے والے دنوں میں جو پروسیڈنگز اس وقت عدالتوں میں چل رہی ہیں عائشہ, میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, چاہے عمران خان صاحب اپنے خلاف وہ جو فیصلہ تھا کہ جن کو لیڈرشپ سے ہٹایا جائے پارٹی کی, چونکہ نااہل ہو گئے ہیں, وہ انہوں نے چیلنج تو کر دیا ہے, لیکن یہ سارے وہ فیصلے ہیں, چاہے فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے, چاہے توشہ خانہ کا معاملہ ہے, یہ ڈینجرس کیسز ہیں. ان میں سے کسی ایک میں بھی فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ منظرنامہ کیا ہوگا. میں آپ کو ایک اور بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں, کوئکلی کر لیجئے, مجھے بریک لینا ہے. جی ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا, آخری بات وہ یہ کہ خان صاحب کو جس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں, یہ معاملہ ابھی یعنی توجہ طلب ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کتنے لوگ امیدوار ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو ادھر ادھر ہو گئے تو پھر کون کون اس ریس میں شامل ہوگا پی ٹی آئی کی قیادت میں. وہ ذرا میرے خیال سے لمحہ فکریہ ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور جلد یہ صورتحال ہونے جا رہی ہے جس طرح کے ہم فیصلوں کی توقع کر رہے ہیں.